اللہ کے جو محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں انہیں جتنا بلند مقام ملتا جاتا ہے وہ اتنی عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند مقام ملا کہ جد الانبیاء، ہزاروں انبیاء آپ کی اولاد میں پیدا ہوئی ہے، آپ کی نسل میں پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور اللہ کے خلیل تھے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے رب سے اس قدر ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ ایک میل کے فاصلے سے آپ کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنی جاتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے تو آپ کے دل کی دھڑکن 2 میل کے فاصلے سے سنی جاتی تھی۔ خوف خدا کی وجہ سے آپ کا دل اتنا دھڑکتا تیزی سے دھڑکتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ 2 میل کے فاصلے سے آپ کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی جاتی تھی۔ ہمیں تو اپنے دل کے دھڑکنے کی خود آواز نہیں سنائی دیتی، تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے دھڑکنے کی آواز تو دوسرے بندے 2 میل کے فاصلے سے سن لیا کرتے۔ یہ آپ کا خوف خدا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے اور انہیں پورا سال روزے رکھنے اور افطاری کرنے کا ثواب ملتا تھا۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے اور آپ کو 3 روزے رکھنے کا بدلہ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا تھا، 3 روزوں کے بدلے میں، اور پورا سال افطاری کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن افطاری کرنے کی بدولت مل جاتا تھا۔ اتنے صابر اور اتنے برداشت کرنے والے انسان تھے کہ دیکھیں آج ہمارے ہمارے ہاں شادی ہو نا تو 1 سال تک اولاد نہ ہو، بچہ بچی نہ پیدا ہو، کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میاں بیوی درمیان، ان کی اولاد نہیں ہو رہی۔ 2 سال نہ ہو، 3 سال نہ ہو، سسرال والے باتیں کرتے ہیں، لڑکی کو باتیں سناتے ہیں، جو لڑکے کے سسرال والے ہوتے ہیں وہ لڑکے کو باتیں سناتے ہیں کہ پتہ نہیں جناب والا ان کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی جی۔ تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جی کوئی کمزوری ہے یہ اولاد نہیں پیدا ہو رہا، اور جو لڑکی کے سسرال ہوتا ہے وہ لڑکی کو تانا دے، پتہ نہیں یہ بانجھ ہے، یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ دیکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا اس میں کسی کی مردانگی کا کمال نہیں ہے، کسی مرد یا عورت کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کا امر ہے کہ وہ جس کو چاہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے نہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 90 سال عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر میں آپ کو مائی ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ پھر آپ کی 120 سال عمر جب ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو دیکھو یہ اتنے سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر بھی مانگتے ہیں رب ابلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تھوڑی سی مصیبت پریشانی آ جائے جناب والا، ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر توکل علی اللہ کی بہت کمی ہے، اس دور میں توکل علی اللہ کی بہت ضرورت ہے، اللہ پر بھروسے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے جملہ معاملات برادریوں کے اندر معاشرتی جتنے معاملات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چھوڑ دیا، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر جس بندے کو بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر واضح اعلان فرما دیا کہ مجھ پر بھروسہ کرنے والوں یہ پریشان نہ ہونا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا یا مجھے تمہارے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے ذریعے 14 صدیاں پہلے آگاہ فرما دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے کام ضرور نبیڑے گا، اللہ اسے ضرور کامیاب و کامران فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے توکل علی اللہ کا صدقہ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسی طرح ان کے فیوز و برکات سے بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں توکل علی اللہ سکھاتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ سکھاتی ہے، اللہ کی رضا کا درس دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے قربانیاں تو ہم کر دیتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی پڑھ لیتے ہیں، منا بھی لیتے ہیں، خوشیاں بھی منا لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ جس کے صدقے میں یہ عید کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اس ابراہیم کی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی
سیرت کا ایک پہلو بھی ہماری زندگی میں موجود ہے. آپ کی سیرت طیبہ کے نور کی چند کرنیں بھی اگر ہماری زندگی میں موجود ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، آج فکر کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہمیشہ اللہ کو راضی کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال و دولت قربان کر دیا، اولاد بھی اللہ کے نام پر قربان کر دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. تو ہم آج دیکھیں، ہمیں تو اللہ کے دین کے لیے 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں کسی کو. اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہم اپنے مال و دولت میں سے چند ٹکے دینے کے لیے تیار نہیں. تو سامعین محترم، آج اس بارے میں غور و فکر کریں.